اس کو ہم نے میٹ کیا الحمدللہ ایک اجتماعی بصیرت اور ایک اجتماعی پلاننگ کے ساتھ. بالآخر آخری 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی فوج مکمل طور پر اب یہ سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالے گی، لہٰذا انہوں نے سیکیورٹی کا ذمہ اٹھایا. آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی ڈیلیگیشن آتے ہیں، اس وقت کس طریقے سے ادھم مچایا جاتا ہے، تخریب کاری کی جاتی ہے. مسکرینٹس اور سیپریٹریز یہاں پر آتے ہیں اور ان میں بے شمار ایسے ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں، اسلحہ لے کے آتے ہیں اور پھر یہاں پر بے گناہ شہریوں کو تنگ کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں. ابھی جو پیچھے جو واقعہ ہوا اس وقت ایک اسلام آباد پولیس کا ایک سپاہی اس کو شہید کر دیا گیا، بے شمار زخمی ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی محب وطن تو کیا ایک عام انسان بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ جس ملک میں رہ کر جس ملک نے اس کو عزت دی، روزگار دیا، تعلیم دی، مواقع دیے ترقی کرنے کے، وہ اسی ملک کا دشمن ہو جائے اور دشمنوں سے بھی آگے بڑھ کے وہ پاکستان کی مخالفت کرے اور دشمنی کی اس حد تک چلا جائے کہ ملک خدا نخواستہ برباد ہو جائے. کوئی پرواہ نہیں. اس خطرناک روش نے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں اب باہمی مشاورت اور صلاح مشورے سے ایسے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، یا ہمیں پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے، ترقی سے ہمکنار کرانا ہے، پاکستان کو خوشحال کرنا ہے، یا پھر یہ آئے روز دھرنے ہم ان کا سامنا کریں. تمام وسائل، تمام اپنی جو انرجی جو ہے وہ اس پہ جھونکیں اور پاکستان کی معیشت کا کباڑہ ہونے دیں. یہ ہمارے پاس دو راستے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے کو، کس آپشن کو اپنانا ہے. ظاہر ہے کہ ایک ہی آپشن ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. لہٰذا بطور وزیر اعظم پاکستان، بطور اس کابینہ کے آنریبل ممبرز، بطور ایک پارلیمنٹ، بطور مقننہ، بطور ایگزیکٹو، ہمیں اور انسٹیٹیوشنز ہمیں مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آج کے بعد ان فسادیوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو اب مزید موقع ہمیں نہیں دینا چاہیے. اب دیکھیے کہ ایک مرتبہ پھر بیلاروس کے صدر تشریف لائے پاکستان، اور پاکستان سے انتہائی محبت کرنے والا وہ شخص ہے جس کا نام ہے الیگزینڈر لوکاشینکو. آج میں ان کو سی آف کر کے آیا ہوں، اور کل اسی کمرے میں ان کے ساتھ بڑی ایکسٹینسو ڈسکشن ہو رہی تھی، اور وہ خود آگے بڑھ کے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم یہ ایم او یوز کو چھوڑیں، ایگریمنٹس کریں اور اس کے اوپر ہم عملی جو اس کا جو خاکہ ہے اس کو تشکیل دیں اور پھر اس کو عمل کریں. اور فیصلہ ہوا کہ اسی مہینے ہمارا ایک وفد جائے گا دسمبر میں اپنا مینسک، وہاں پر جا کر کاؤنٹر پارٹ سے تیاری کر کے یہاں سے وہاں پر فائنل وہاں پر حتمی شکل دیں گے، اور انشاءاللہ فروری میں پریزیڈنٹ آف بیلاروس اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے درمیان معاہدے ہوں گے جس میں ایگریکلچرل امپلیمنٹس، ایگریکلچرل مشینری اور زراعت کے علاوہ دوسرے جو شعبے ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے. یہاں پر بیٹھ کے یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہ فیصلے ہو رہے تھے. وہاں پر ایک جنگ کا ایک سما تھا. وہاں پر اپنا جو یہ فسادی ہیں اپنے ساتھ ہتھیار لے کے آئے تھے، بندوقیں لے کے آئے تھے. ہمارے رینجرز کے جوان وہ شہید ہوئے، پولیس کا جوان شہید ہوا، اور درجنوں ہمارے جو پولیس کے سپاہی ہیں وہ زخمی ہوئے. اب بتائیں کہ ہر روز اگر یہ یہاں پر ایک فساد کا ایک میدان لگے گا جنگ کا، تو یہ توانائیاں پھر آپ اپنی معاشی بحالی کے لیے خرچ کریں گے یا ان فسادیوں کو روکنے کے لیے کریں گے؟ تو آج ہمیں قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ
ہم نے کس طرف جانا ہے اس قوم کو لے کر. 77 سال بعد اگر آج بھی ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، 77 سال بعد ہماری جو معیشت ہے ابھی بھی یعنی اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ استحکام کی طرف جا رہی ہے. لیکن جو ہچکولے آئے دن جو اس ناؤ کو دیے جاتے ہیں، وہ اس کی کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو اگر عدالتیں کڑی سزائیں وقت پر دے دیتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور جو قانون کو ہاتھ میں لے کر جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں ان کو قرار واقعی سزائیں ملتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. یہ ہیں وہ حالات میں سمجھتا ہوں جس کا نہ صرف مجھے، آپ کو، پوری قوم کو آج اس کا نہ صرف سامنا ہے، ہمیں بہت ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر سوچ بچار کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد پولیس کا، رینجرز کا، پنجاب پولیس کا، سندھ کی پولیس کا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا، جنہوں نے مل کر اس تازہ ترین حملے کو ان کو ڈیفیٹ کیا، شکست دی اور ان کو دھکیلا. کل رات پورا اسلام آباد ان سے خالی کرایا گیا. ابھی دیکھیں کہ کے پی میں کس طریقے سے دہشت گردی نے وہاں پر سر اٹھا رہی ہے، کس طریقے سے بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، کس طریقے سے کرم ایجنسی میں درجنوں بے گناہ لوگ شہید ہو گئے، درجنوں. چاہیے تو یہ تھا کہ کے پی کی حکومت کو پورا اپنا فوکس، پوری توجہ وہاں پر پارا چنار میں، کرم میں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے. انہوں نے نہ صرف ان کو اپنا زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا، خود بندوقیں لے گئے، اپنے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد پر پوری طرح دوبارہ لشکر کشی کی. یہ پاکستان اس لیے قائد اعظم نے بنایا تھا، اس لیے لاکھوں لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، تب جا کر پاکستان مارج وجود میں آیا ایک نعمت کے طور پر. اور آج اگر ہم اس کفران نعمت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہم نہ اس قوم کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، نہ اور ان روحوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ان کو تب سکون پہنچے گا جب صحیح معنوں میں یہ پاکستان حضرت قائد اعظم کا پاکستان بنے گا اور قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. آج غریب آدمی کو پوچھیں، زندگی اس کے اوپر تنگ ہو چکی ہے، وہ نہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتا ہے، نہ ہسپتال جا سکتا ہے، نہ اپنے لیے وہ روٹی کما سکتا ہے کہ بچوں کو کما کر وہ روٹی، دال روٹی کھلائے. اور یہاں پر قتل کوئی پرواہ نہیں اور دھاوا بول دیں اور کس طریقے سے وہ غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی میٹنگ یہ انتہائی اہم ہے. میں نے آج صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے تاکہ میں اپنی معروضات کے بعد میں آپ کو بھی پہلے پریزنٹیشن ہوگی، پھر میں آپ کو بھی موقع دوں گا. میں یہاں پر جس طرح میں نے یہاں پہ تمام اپنی سپاہ کا، اسلام آباد پولیس کا، رینجرز کا، ان کے ہیڈز کا، پنجاب پولیس کا، سندھ پولیس کا، ان کے وہاں کی حکومت کا اور ان کے سربراہوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہیں پر میں انٹیریئر منسٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کے انٹیریئر سیکرٹری کا، ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے دن رات ایک کیا، اس کے لیے پوری محنت کی. اس طریقے سے ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے جو یہ مناظر دکھائے تاکہ قوم کو حقائق کا پتہ چلے. مگر یہاں پر میں یہ بات مکمل نہیں ہوتی، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ہمیں بھرپور معاونت رہی کہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو لشکر کشی تھی، یہ بھی اور ماضی میں بھی اور اس بار خاص طور پر انہوں نے پورا تعاون کیا، پوری مدد کی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو سرکشی تھی، یہ چڑھائی تھی اپنے ہی دارالخلافہ کے خلاف، اس نے وہ دم توڑ گئی کل رات کو. لیکن ہر روز ایسا نہیں ہوگا.
نہ ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں. وی کانٹ افورڈ ٹو سیپ آر انرجیز اینڈ آر ریسورسز آن اے ڈیلی بیسس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. ان کا مطالبہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ان کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ جو ہونے جا رہا تھا پچھلے 16 مہینے کے دور میں، وہ ڈیفالٹ ہونے سے کیوں بچ گیا، کس طرح بچ گیا؟ بھائی عقل کے اندھو، جو کولیشن گورنمنٹ کے جو تھی پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے جھونک دیا. مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، گیلپنگ انفلیشن اور جو پالیسی ریٹس وہ آسمانوں پہ جا رہے تھے. لوگوں کی جو امپلائمنٹ ختم ہو رہی تھی، پروڈکشن ختم ہو رہی تھی. وی آر بیکمنگ انکمپیٹیو. اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا. بالآخر پیرس میں میری ملاقات ہوئی IMF کے MD سے، یہ مئی یا جون 2022 میں، اور الحمدللہ وہاں پر ہم نے ایک طے کیا اور پاکستان ڈیفالٹ سے نکل آیا. مگر اس کے بدلے میں بے پناہ ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ قربان کر دیا. میاں محمد نواز شریف صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، درجہ بدرجہ سب نے. لیکن سب سے زیادہ ہم نے کیا اس لیے کہ وزیر اعظم مجھے منتخب کیا تھا اور فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب تھے. ظاہر ہے کہ توپ کا نشانہ تو ہم تھے، لیکن ظاہر ہے کہ سب نے مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالا. 8 مہینے کے اندر الحمدللہ آہستہ آہستہ ہماری جو معیشت ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے. تمام اشاریے اسی کی طرف اشارے، حالانکہ حتیٰ کہ جو ہمارے جو بدترین ناقد ہیں وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، مگر ساتھ پھر وہ اپنا قافیہ ملاتے ہیں. یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. بالکل کریں گے انشاءاللہ جب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں جوائنٹ ایفرٹ. ریممبر دس از ریزلٹ آف جوائنٹ ایفرٹس. آئی سویئر ٹو گاڈ no one is empowered to create this mini miracle. It is a teamwork, joint efforts and untiring efforts. یہ میرا ایمان ہے. یہ کابینہ کا اشتراک، کابینہ کی محنت، آنریبل ممبرز کی سب کی، اور ان کے جو اپنا ساتھی ہیں، سیکرٹریز ہیں، درجہ بدرجہ سب کی. اور پھر ہمارے پہلی مرتبہ تاریخ میں جو ہماری جو فوج کے سپہ سالار جو ہیں وہ پوری اس طرح یکجاں دو کاتب جڑے ہوئے ہیں. بالکل اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کو ہم سب کو برباد کر دیں، تباہ کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. I will not let this happen under all circumstances. I want to make it very clear. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اتنی محنت کر کے اور ہم ان فسادیوں، ملک دشمنوں کے ہاتھوں ہم پاکستان کو تباہ کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. Not in our time, our watch. It will not happen انشاءاللہ. مل کر ہم پاکستان کو یہاں سے نکالیں گے. اور پھر یہ بہانہ بناتے ہیں جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی. اور بھائی 2018 میں جو تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی اس کا تو پہلے حساب آپ دے دیں. اس کا تو حساب بتا دیں آپ. کچھ یہاں پر آنریبل ممبرز ہیں جو اس زمانے کے چشمدید گواہ ہیں. اور پھر جب پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ جب ہم آئے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کالی پٹیاں باندھ کے جائیں گے اور اوتھ لیں گے، کیونکہ اپنے جو پروٹیسٹ وہ اس کو تو ہم رجسٹر کروائیں. اور کچھ ہمارے پارٹیوں کے زعماء تھے جو چاہتے تھے کہ بائیک آؤٹ کر دیں، لیکن میجورٹی کا خیال تک نہیں، ہمیں جانا چاہیے. تو ہم وہاں پر گئے. تو میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ کیمروں نے اس واقعے کو کور کیا ہوگا. دس مسٹ بی caught by the eyes of the cameras, lens of the cameras. کہ میں جب گیا تو یہ عمران نیازی میرے پاس آئے تو میرے کان میں کہا کہ شہباز جی ہم بنا دیتے ہیں انکوائری کمیٹی. تو میں نے وہاں پر اس کا باقاعدہ اعلان کیا کہ انہوں نے اپنا عمران نیازی جو لیڈر دی ہاؤس بننے والے تھے کہ ان کے انکوائری کمیٹی، وہ نام بھی آئے جس میں مجھے یاد ہے ان کی طرف سے شفقت محمود اور ہماری طرف سے تھے. آج تک اس کی ایک آدھ میٹنگ بیٹھی کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو بہتر پتہ ہوگا، آج تک اس کمیٹی کی 1 یا 2 میٹنگ ہوئی اور ریسٹ از ہسٹری. اور آج کہتے جی دھاندلی، اور ہر روز یہاں پر اپنا چڑھائی کرتے ہیں اسلام آباد کے اوپر.
لیکن ہم نے اسلام آباد کی چڑھائی کا کبھی تصور بھی کبھی ذہن میں نہیں آیا. تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کا، آپ پیپلز پارٹی کو لے لیجیے گا، جے یو آئی کو لے لیجیے گا، انہوں نے بڑے بڑے جلوس کیے، نکالے، لیکن وہ گملہ توڑا انہوں نے. پاکستان کی کبھی جو خیر ہے اس کے خلاف کبھی انہوں نے سازش کی. یہ ہے وہ ایک تقابلی جائزہ جو آج قوم کے سامنے آنا چاہیے بالکل. اور اس کے نتیجے میں 190 ارب روپے کا یومیہ نقصان قومی معیشت کو پہنچ رہا ہے. 190 ارب روپے یومیہ. اسے دیکھیں آپ کی ایکسپورٹس کس طرح ہرٹ ہو رہی ہیں. جو کنٹینر جا رہے ہیں کراچی پورٹ پر، ایئرپورٹ سے انہوں نے ٹیک آف کرنا ہے، وہ ان کو سڑک سے راستہ ملے تو جائیں گے. آپ کی جو پروڈکشن کے لیے جو آپ کی امپورٹس ہیں وہ اگر ملوں میں نہیں پہنچیں گی تو آپ کا سودے جو ہیں وہ کس طرح آپ کے پورے ہوں گے. کس طریقے سے دفاتر میں، فیکٹریوں میں، اسلام آباد میں مجھے پتا ہے، مجھے آنریبل کولیگز نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا دفتر بند کر دیں بھائی، لیٹ اس بی ویری کیئرفل، کہیں کوئی زخمی نہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے قوم کو نقصان پہنچانا اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس سے بڑا جرم اور کوئی ہو نہیں سکتا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک کبھی جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور ابھی جو چند دن پہلے ایک ہمارے انتہائی مربی اور بہترین پاکستان کے دوست ملک کو جس طرح تکلیف پہنچائی اور ان کے فرمانروا کو، اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی کہ یہ کہنا کہ جو میرے جو میاں ہیں وہ تو جناب شریعت کے علمبردار ہیں اور وہاں پر شریعت کو ختم کیا جا رہا ہے. اندازہ کریں اس سے زیادہ بڑی کوئی پاکستان کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جس کا ہمیں بہت اپنا سرعت کے ساتھ ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہر روز ہماری سپاہ رینجرز سینوں پر گولیاں کھائیں، ٹانگوں پر گولیاں کھائیں، اللہ کو پیارے ہو جائیں، بچے ان کے یتیم ہو جائیں، اور ہم پھر اپنا اگلے دن بیٹھ کے ہم اپنا لائف ایز نارمل ایز یوزول. یہ نہیں ہو سکتا. ایز یوزول معاملہ ختم ہو گیا. ہمیں اب بالکل پرویکٹیو ہمیں سوچنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی تحریک نہیں ہے، یہ تخریب کاری ہے. یہ تحریک نہیں ہے، یہ تخریب ہے بالکل. میں آپ کو بالکل درد دل سے عرض کر رہا ہوں، یہ فتنہ ہے، فتنہ. سیاست میں تخریب کاری، فتنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. سیاسی پارٹیاں اپنا ایک ہراول دستے کے طور پر اپنا رول ادا کرتی ہیں، قومی ترقی اور خوشحالی میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں، نہ کہ گالی گلوچ، نہ کہ گولیوں اور کلاڑوں سے جا کے لوگوں کو زخمی کریں، گالیاں دیں، ملک کے اندر ایک فساد پیدا کریں، پاکستان کے دوست ممالک کو ناراض کریں. یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ جتھا بندی ہے اور اس کا ہمیں ہر صورت خاتمہ کرنا ہوگا. تو یہ وہ چند معاملات تھے جو کہ میں چاہتا تھا کہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اسی طرح جو صحافی ان کا ساتھ نہیں دیتے ان کو گالیاں، نیشنل جو پریس کلب ہے اس کے اوپر دھاوا بولنا، یہ ان کی جمہوریت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فسطائیت ہے، ورسٹ کائنڈ آف یہ ہے اپنا نظام جو کہ ایک زمانے میں اس کو ہٹلر کے نام سے موسوم تھا، اٹلی میں مسولینی کے نام سے موسوم تھا، یا مارشل جوزف اسٹالن تھا. یہ اس سے بڑھ کر کوئی یہاں پر پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر آج بیٹھ کر پوری طرح اس کے اوپر ہمیں عرض کرنی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر دیتی ہے کہ جناب ان کو یہ نہ آنے دیا جائے. باقاعدہ ایک پالیسی رولز ایشو ہو چکے ہیں کہ آپ اجازت لیں گے. بغیر اجازت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی دھجیاں اڑائی گئی، دھجیاں. اور یہاں پر ان کو کہا گیا کہ زنجانی میں انہوں نے کہا انٹیریئر منسٹر کہ آپ بیٹھ جائیں اور وہاں پر جلسہ کر لیں. ہاں کر کے پھر انہوں نے اس کو ویوٹ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص تلا ہوا ہے اپنی ذات کو پاکستان سے اوپر لے جانے کے لیے، پاکستان کو قربان کرنے کے لیے. تو پاکستان کو کسی صورت بھی قربان انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. اس ہاتھ کو توڑ دیں گے جو پاکستان کو قربان کرنا چاہتا ہے.
تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس جو سب سے جو تازہ واقعہ جو ہوا ہے وہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے تھے ہم کل اور گفتگو کر رہے تھے کس طرح ہم نے پاکستان میں سرمایہ کاری آنی ہے، ٹریکٹرز بنانے ہیں، کسانوں کو ٹریکٹرز دینے ہیں اور مشینری ایگریکلچرل امپلیمنٹس بنانی ہے، اور دوسرے جو میدان ہیں بیلاروس کے ساتھ باہر وہاں پر اپنا شیلنگ ہو رہی تھی، وہاں پر گولیاں چل رہی تھیں، بے گناہ لوگوں کو زخمی کیا جا رہا تھا. یہ معاملہ کس طرح چلے گا؟ لہٰذا میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سب کو گزارش کروں گا کہ شہداء کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں.